أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ جی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان سیریز جو سٹارٹ کرنے والے ہیں ہم۔ رمضان کیسے گزارا جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان بہت ہی زیادہ اہم مہینہ ہے، اس کو بالکل بھی عام نہ سمجھیں۔ شعبان وارم اپ کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو رمضان کے لیے تیار کرتے، آپ بھی خود کو تیار کر لیں، قرآن پاک سے تعلق جوڑ لیں۔ ہم رمضان سے پہلے اپنی فریج کی صفائی، سیٹنگ، گھر کے کام کر کے تیاری کرتے ہیں۔ اس بار ان کاموں سے بھی بڑھ کر اپنے اعمال اور تربیت کی طرف توجہ کریں۔ جس کا رمضان سلامتی سے گزرتا ہے اس کا پھر پورا سال سلامتی سے گزرتا ہے۔ رمضان اچھا گزار کے گویا آپ پورے سال کو خوشگوار بنا رہی ہیں۔ یہ سنہری موقع ضائع نہ کریں۔ ہماری چھوٹی سی کوششوں کا اجر رمضان میں کتنے ہی گنا بڑھ جاتا ہے، تو خوب زیادہ نیکیاں سمیٹنی ہیں ہم سب نے۔ شادیوں کی تیاریوں میں، امتحانوں کی تیاریوں میں، دعوتوں میں بھی ہم رت جگی کرتے ہیں نا، تھکاوٹ اور نیند کی کمی سب برداشت کر لیتے ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے ہم میں ہمت ہے الحمدللہ۔ تو اب تو الحمدللہ نیکیاں سمیٹنے کا اتنے فائدوں والا، اجر ہی اجر والا مہینہ الحمدللہ آ رہا ہے، جس میں اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ تو پھر ہم نے سستی نہیں دکھانی ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے۔ ہم کسی قابل نہیں بلکہ اس کی توفیق کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ صرف اس کی طاقت ہے کہ ہم سے اپنی خوشی کے کام کروا لے۔ دعائیں مانگیں کہ اللہ ہم سے رمضان میں خوب عبادتیں کروائے تاکہ ہم خوب اجر سمیٹنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ ایون روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم جیسے کھانا پکانا ہے یا کسی نے آنا ہے، جیسے مہمانوں کو آنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں نا۔ اور جو شخص تیاری کرتا ہے وہ اس وقت کے آنے سے پہلے پھر اپنا کام اچھے طریقے سے کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی پلاننگ نہیں کرتا، کوئی تیاری نہیں کرتا، پھر کسی چیز کو شروع کرتا ہے تو اس میں وہ کوالٹی نہیں آتی۔ رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور بہترین طریقے سے انسان اپنے جسم، اپنی روح، اپنے دل کو پاک کر سکتا ہے، یعنی اس کو پاک کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے دلوں کو اللہ ہی پاک کرتا ہے، لیکن ایک ذریعہ بنایا ہے اللہ نے دلوں کی صفائی کا، ہماری تربیت کا اور ہمیں تقویٰ دینے کا۔ تو ہمارا ٹارگٹ اس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان میں تقویٰ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اب تقویٰ کے حصول کے لیے پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے رمضان سے پہلے ہی تیاری شروع کر دینی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں۔ توبہ اور استغفار ویسے تو ہمیشہ ہی کرنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ گناہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھا سکیں اور آپ نیکیاں نہ کر سکیں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے مجھ رمضان میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے گناہ ہیں یا رب تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے بوجھ اتر جائے۔ بہترین طریقے سے روزے رکھیں، بہترین طریقے سے تلاوت کریں، بہترین دعائیں کریں اور واقعی ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب یہ مہینہ شروع ہو تو ہم سب کے ساتھ اپنی عبادت اور نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں، اس طرح کہ ہم واقعی مطمئن ہوں، تو گناہوں کے بوجھ کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہوں، توبہ کے ساتھ داخل ہوں، تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی دوڑ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، اور کہیں رکاوٹ نہ آئے۔ رکاوٹوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار، سچی توبہ۔ تم سب اللہ کے حضور توبہ کر لو اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں، دن میں 100 بار۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح دعا کرنا ہے تاکہ ہم رمضان کی عبادت صحیح طور پہ کر سکیں، کوئی رکاوٹ نہ بیچ میں آ جائے، کوئی اچانک حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ ہو کہ جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے۔ تو بعض اوقات آپ دیکھیے کہ آپ کی بڑی تیاری ہوتی ہے کام کرنے کی، اچانک آپ خود بیمار ہو جاتے ہیں یا گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ آپ نے پلان کیا ہوتا ہے وہ سب طریقے بیکار رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہیں اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں خیر و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اسلاف سے یوں روایت آتی ہے کہ وہ 6 ماہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کر۔ اور پھر رمضان کی عبادتیں کرتے اور رمضان کے بعد اگلے 5 مہینے یہ دعا کرتے ہیں، اگلے 5 مہینے یہ دعا کرتے تھے،
اللہ ہمارے روزے قبول کر لیں، ہماری رمضان کی عبادتیں قبول کر لیں، تو رمضان کے آنے تک بھی دعائیں کریں کہ رمضان ملے ہمیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج دنیا میں نہیں ہیں۔ ہر ایک کسی نہ کسی کو ضرور جانتا ہوگا جس کی اس سال میں ڈیتھ ہوئی۔ آپ کے عزیز و قریب، ہمیں نہیں معلوم ہم دنیا سے کب چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کے کام، اپنی عبادت کے لیے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس کے لیے قبول کر لے۔ تیسری چیز، اس مہینے کا خوشی سے استقبال کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہونا ہے۔ یہ رمضان بھی گرمیوں میں آ رہا ہے، اس لیے کچھ لوگ اس کے آنے کی خبر سے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ دل میں وہ سوچتے ہیں بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑی پیاس لگے گی، کاموں کا کیا ہوگا، ایسے کیسے ہوگا، ویسا کیسے، لیکن آپ نے ہر سال دیکھا ہوگا سب کچھ ہو جاتا ہے، تو آگے کا خوف نہیں کریں۔ الحمدللہ اللہ نے سب کرا دیا تھا، لاسٹ ٹائم بھی کرا دیا تھا، اس سال بھی اللہ کے فضل سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے خوشی سے رمضان کا استقبال کریں اور اس کا بھی اجر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جب انسان خوش ہو کر کسی کام کو کرتا ہے تو وہ آسان بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ جب کوالٹی اچھی ہوگی تو پھر اجر بھی زیادہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان جو ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہر طرح کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور اس کے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو کافی ہے۔ رمضان میں چڑچڑا پن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک نیگیٹو انسان کو، ایک پریشان حال انسان کو، مصیبت زدہ انسان کو اس سے اچھی تسلی کہیں سے نہیں مل سکتی۔ ایک وہ الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن بہترین کلام، بہترین الفاظ جو ہمارے زخموں پر مرہم کا کام دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن۔ تو یہ جو آیت ہے اس لیے ایک انسان کو جو نیگیٹیوٹی میں ڈوبا ہوا ہو، پریشانی میں گھرا ہوا ہو، اس کو یہ پازیٹیو بنا دیتی ہے۔ اگر آپ اس پر مکمل ایمان لے آئیں دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، نمبر 1 یہ حل ہے آپ کی مشکلات کا۔ اور جو اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اپنے تمام معاملات میں اللہ سے ڈر کے رہنا، جو آپ کی ڈیلی کی ڈیلنگز ہیں اس میں بھی، اپنی عبادات میں بھی، اپنے اخلاق میں بھی، آپ کے الفاظ بھی، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنا ہے۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے اللہ سے ڈر کے کرنا ہے۔ جو بھی آپ لفظ استعمال کریں یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ سے ڈر کے کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا۔ آپ کسی بھی مشکل پریشانی میں ہیں وہاں سے اللہ آپ کو نکال دے گا، جہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہے وہاں سے آپ ضرور نکلیں گے، اللہ راہ بنا دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق دے گا۔ اور اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، مال و دولت، اولاد، آسانی، ہر قسم کی چیزیں اس میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان نہ ہوگا، آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے لے کے آئے گا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تو وہ آپ کو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 2 کام کرنے، ایک اللہ سے ڈرنا ہے اور دوسرا اللہ پر پورا یقین رکھنا ہے، اور یہ سوچ رکھنی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر۔ جب ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک عمل کہ ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اس کی پریکٹس کریں گے۔ کوئی بھی چیز فوراً سے نہیں ہو جاتی، اس کو ٹائم لگتا ہے اپنی ہیبٹ بنانے میں، یعنی اپنی عادت بنانے میں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کام کیا کرنا ہے کہ اب سے وہ غیر ضروری گفتگو جو ہم کرتے ہیں اور پھر ہم بہت سی بحث میں پڑ جاتے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہماری زبانوں سے نکل جاتی ہیں جس کا ہمیں بہت دیر تک پچھتاوا ہوتا رہتا ہے، اس کا ایفیکٹ ہماری روحانیت پر ہوتا ہے، ہمارے دن بھر کے معاملات پر ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کوئی بری چیز منہ سے نکال دیتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں، تو اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے ہمارے جسم پر، ہمارے ماحول پر، ہمارے ذہنوں پر، کیونکہ ہر ری ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہ ضروری باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ہر چیز، ہر بات انسان کو اسی کی ٹون میں جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں خاموشی سے سن لینے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ جب بحث میں پڑھتے ہیں تو آپ کا جو انرجی کا لیول ہے وہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے۔ ہم جب بہت زیادہ کراس باتیں کرتے ہیں، ایک سوال آیا پھر ہم نے جواب دیا اور پھر لڑائی بڑھی، ان سب کا حل کچھ نہیں نکلتا، صرف ہماری ذہنی حالت خراب ہوتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس سے آپ نے بچنا ہے، اور اسپیشلی کیونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ ہم نے ایسی باتوں، ایسی مجالس سے، ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے جو ہمارے روزوں کو خراب کرے، ٹھیک ہے؟ ہم سوچتے ہیں ہمیں بہترین وقت ملے گا تو ہم اپنی پرفارمنس بہتر کریں گے، بہت سا وقت گزر جاتا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے۔
ابھی جو وقت آپ کو ملا ہے اس کو استعمال کریں، اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کو بہترین بنائیں۔ جس موقع کی آپ کو تلاش ہے شاید وہ زندگی میں آپ کو ابھی نہیں ملنا، آپ کو بہترین وقت، بہترین سہولیات، آسائشوں کا انتظار ہو، اپنی صحت کا انتظار میں ہوں آپ کہ آپ بہتر ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کو اسی تکلیف میں رہنا ہو، آپ کسی بھی تکلیف میں ہوں۔ اس رمضان کے دن گزر جائیں گے، اگر آپ ابھی تک کچھ نہیں کر پائیں تو اٹھیں، یہ آخری دن بہت اہم ہے، اپنے آپ کو ابھی سے بہتر بنائیں۔ یہ موقع ہے آپ کے پاس، موقع انسان کو بنانے پڑتے ہیں۔ اچھے موقع شاید آپ کو بعد میں نصیب نہ ہو، لیکن یہ جو اب وقت ہے اس کو بہترین بنانا آپ کا کام ہے۔ ابھی سے سوچیں کہ کہاں کہاں کمیاں ہیں، کہاں کہاں محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہترین عبادت کروا لیں، اور جو کچھ آپ سے مس ہو گیا اس کو بہترین نعم البدل آپ سے کروا لیں، آمین۔ رمضان کی آمد کے متعلق سوچتے رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں مزید بات چیت ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران، مرحبا بك رمضان.